آسمان پر سورج ڈل چکا تھا۔ بغداد کی گلیاں شام کے سائے میں ڈوبنے لگی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھانے لگا تھا، مگر ایک بوسیدہ گلی کے کونے میں بیٹھا تھا ایک فقیر، یونس بن غالب۔ یونس کا چہرہ دھوپ، مٹی اور وقت کے نقش سے بھر چکا تھا۔ اس کی داڑھی میں چاندی کی لکیریں پڑ چکی تھی اور ہاتھوں پر محنت کے نشان ایسے تھے جیسے وقت نے خود نقش کھودے ہوں۔ کپڑے بوسیدہ مگر صاف اور چہرے پر ایسی معصومیت کہ دیکھنے والا پہلا سلام کرتا۔ لوگ اسے پہچانتے تھے، کچھ خیرات میں روٹی دیتے تو کچھ چند درہم، لیکن یونس کبھی مانگتا نہ تھا، صرف بیٹھا رہتا، خاموش، مطمئن۔ وہ ایک چھوٹے سے مٹی کے مکان میں رہتا تھا جو بغداد کے نواحی علاقے میں تھا۔ کمرے میں نہ بستر تھا نہ چراغ، بس ایک پرانی دری اور ایک مٹی کا پیالہ جس میں وہ روٹی پانی کے ساتھ کھا لیتا۔ اس کی زبان سے شکایت کا ایک لفظ کبھی نہ نکلا۔ وہ ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا، جیسے ہر حالت میں شکر اس کی فطرت بن چکی۔ اسی رات جب بغداد پر سکون چھایا ہوا تھا، یونس کی آنکھ نیند سے بند ہوئی تو ایک عجیب سا خواب اس کے دل پر نقش ہونے لگا۔ خواب میں وہ ایک بڑے میدان میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک نورانی چہرے والا مرد کھڑا تھا، چہرے پر روشنی، آنکھوں میں رحمت اور آواز میں سکون۔ اس مرد نے یونس کو دیکھا اور نرمی سے کہا، اے یونس بن غالب، کیوں فاقوں میں جی رہا ہے؟ تیرے رب نے تیرے لیے ایک خزانہ رکھا ہے، مصر کے شہر میں جامع مسجد کے صحن کے نیچے، جا اسے تلاش کر۔ یونس کی آنکھ کھل گئی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں جا کر رونے لگا، یا رب، اگر یہ تیرا پیغام ہے تو مجھے حمد عطا فرما، اگر یہ میرا نفس ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ صبح ہوئی تو وہ ہمیشہ کی طرح بازار کے کنارے بیٹھ گیا، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور حیرت طاری تھی۔ دن بھر وہ سوچتا رہا مگر کسی سے کچھ نہ کہا۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا، وہی مرد، وہی نور، وہی پیغام، یونس کیوں دیر کر رہا ہے؟ تیری تقدیر وہاں ہے جہاں تو نہیں، اور تو وہاں ہے جہاں تیری تقدیر نہیں۔ مصر کی جامع مسجد کے نیچے وہ راز چھپا ہے جو صرف تجھے سونپا گیا ہے۔ اس بار یونس کی نیند سے آنکھ کھلتے ہی اس کی ہچکی بن گئی، دل جیسے اندر سے بول رہا ہو، اٹھ چل، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا۔ اب کی بار نورانی مرد نے سختی سے کہا، اگر تو اب بھی نہ گیا تو یہ خزانہ کسی اور کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، جا، اس سے قبل کہ وقت تیرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب کی بار یونس نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا۔ دل نکلنے سے پہلے وہ اپنے واحد اثاثے، ایک مٹی کا پیالہ اور چادر کو ساتھ لے کر بغداد سے نکل پڑا۔ کوئی زیادہ راہ نہ تھا، کوئی ساتھی نہ ہم سفر، بس دل میں اللہ کا نام اور آنکھوں میں وہ خواب۔ وہ بغداد کی مٹی کو دیکھ کر رونے لگا، گویا اپنی پرانی دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔ اے بغداد، تو نے مجھے چھت دی، سکون دیا، صبر سکھایا، مگر اب میرا رب مجھے کسی اور جانب بلا رہا ہے۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا، فقیر کہاں جا رہے ہو؟ وہ بس اتنا کہتا، خواب کے پیچھے، جو شاید میری قسمت ہے۔ بغداد سے مصر کا سفر کوئی معمولی بات نہ تھی۔ راستے میں کئی صحرا، کچھ جھاگوں کے ٹھکانے، اجنبی شہر، بکھی زمین اور ایسی وادیاں تھیں جن میں دن کی روشنی بھی کانپتی تھی، مگر یونس کے دل میں ایک نور تھا، وہی نور جو 3 راتوں کے خواب میں اسے روشن کرتا رہا۔ راستے میں سب سے پہلے سامنا ہوا المرادی کے علاقے میں، جہاں سورج آگ برساتا تھا اور پانی کی ایک بوند سونے کے مول ملتی۔ 2 دن وہ ایک بیل گاڑی والے کے ساتھ چلا، جس نے محض اس کے خاموش چہرے اور اللہ پر یقین ہے کہنے پر اسے سوار کر لیا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے قافلہ رکا۔ قافلے والے گوشت اور روٹی کھا رہے تھے۔ یونس خاموش ایک طرف بیٹھا رہا اور اپنا پرانا پیالہ نکال کر اس میں دریا سے پانی پی لیا۔ ایک مسافر نے طنز کیا، اے فقیر، خزانہ ڈھونڈنے جا رہا ہے یا قبر؟ یونس نے مسکرا کر جواب دیا، قبر وہی ہے جس میں ایمان مر جائے، اور خزانہ وہی ہے جو اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ ملے۔ قافلے والے ہنس پڑے، مگر ایک بوڑھے راہی نے اس فقیر کی آنکھوں میں جھانکا اور کچھ سوچ کر اپنا آدھا روٹی کا ٹکڑا اسے دے دیا۔ پھر وہ دن آیا جب یونس بن غالب صحرا میں تنہا رہ گیا۔ قافلہ ایک گاؤں میں رک گیا، مگر یونس نے سفر جاری رکھا۔ ایک کچا راستہ، گرم ریت اور سر پر آگ برساتا سورج، اس کی چپلیں پگھلنے لگی اور پاؤں زخمی ہونے لگے، پھر بھی وہ ہر قدم پر کہتا، یا اللہ، تو نے بلایا ہے تو تو ہی لے کر جائے گا۔ شام کو وہ ایک ویران جگہ پر پہنچا جہاں جھاڑیاں تھیں اور دور ایک کھنڈر۔ وہ رات کو وہیں سو گیا۔ رات کو آنکھ کھولی تو 2 چور اس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا اور ایک نے کہا،
کیا فقیر کے پاس بھی کچھ ملے گا؟ دوسرا بولا، نہیں، مگر اس کے جسم پر یہ چادر تو ہے۔ یونس نے خاموشی سے چادر اتار کر ان کے آگے رکھ دی۔ یہ میرے رب نے دی تھی، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے تو لے لو۔ چور حیران رہ گئے، وہ چادر لینے کی بجائے خاموش ہو گئے، اور ایک بولا، تو کیسا آدمی ہے، تجھ میں خوف نہیں؟ یونس نے کہا، میں خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، مگر اصل خزانہ دل کا سکون ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک چور کی آنکھیں بھیگ گئی، اور اس نے وہی چادر یونس کے قدموں میں واپس رکھ دی۔ فقیر، ہمیں بھی دعا دینا، شاید ہم بھی ایک دن اپنے نفس کے چور بننا چھوڑ دیں۔ یونس نے ان کے لیے دعا کی اور وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اگلی صبح وہ زخمی پاؤں لیے آگے بڑھا۔ راستے میں ایک قلعہ آیا، قلعہ بنی موسیٰ، جہاں مصر کی حدود شروع ہوتی تھی، مگر یہاں ایک پہرے دار نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہا ہے اے بھوکے؟ یونس نے کہا، جامع مسجد مصر، صحن کے نیچے ایک راز دفن ہے، مجھے وہ راز تلاش کرنا ہے۔ پہرے دار ہنسا، پاگل ہو کیا؟ یہاں سے آگے ڈاکو، درندے اور طوفان ہیں، تجھ جیسے کئی آئے اور پھر کبھی نہ لوٹے۔ یونس نے جواب دیا، اگر میں نہ لوٹا تو اللہ کی رضا میں چلا، اگر پہنچ گیا تو یقین کی روشنی میں جیا۔ پہرے دار نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال کر اسے دی اور خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ جا فقیر، تو وہ ہے جو ہم سب نہیں۔ جب یونس مصر کے پہلے شہر الفیوم میں داخل ہوا تو اس کا جسم تھکا ہوا تھا، چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو 3 راتوں سے اس کا چراغ بنی ہوئی تھی۔ یونس بن غالب مصر کے شہر الفیوم سے ہوتا ہوا آخر کار قاہرہ پہنچا، جہاں وہ مسجد واقع تھی جس کے بارے میں خواب میں بار بار بتایا گیا تھا۔ یہ مسجد، جسے لوگ جامع مسجد القاہرہ کے نام سے جانتے تھے، کئی 100 سال پرانی تھی۔ صحن وسیع تھا، سنگ مرمر کی ٹھنڈی زمین، اونچے مینار اور صحن کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں جس کے گرد سبز گائے جمی ہوئی تھی۔ یونس وہاں پہنچا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد جب سب نمازی چلے گئے تو وہ صحن کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں بار بار اس کنویں کی طرف جا رہی تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو، یہی جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں وہ راز دفن ہے۔ اس نے اپنی چادر بچھائی اور کنویں کے قریب جھکا اور ہاتھوں سے زمین کھودنا شروع کی۔ نہ کدال تھی نہ بیلچا، صرف ہاتھ، صرف یقین، صرف خواب کی روشنی۔ گرد و غبار اڑنے لگا، اس کے ہاتھ زخمی ہونے لگے، مگر وہ کھودتا رہا۔ مسجد کے خادمین نے اسے دیکھ لیا۔ ایک نے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھا، اے فقیر، یہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کی بے حرمتی۔ یونس نے سر اٹھا کر نرمی سے جواب دیا، میں کچھ تلاش کر رہا ہوں جو برسوں سے میرا ہے، مگر ابھی میرے پاس نہیں۔ یہ بات خادمین کو شک میں ڈال گئی۔ انہوں نے فوراً قلعے کے سپاہیوں کو بلا لیا۔ چند لمحوں میں 4 محافظ آئے اور یونس کو زبردستی کھینچ کر مسجد سے باہر لے گئے۔ یہ چور ہے، یہ کوئی سازش کر رہا ہے، مسجد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یونس خاموش رہا، نہ ہاتھ اٹھایا نہ احتجاج کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ رب نے چنا ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں اسے قاہرہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ جگہ اندھیری تھی، مگر یونس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا۔ اس نے وہی چادر بچھائی، قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ اے میرے رب، اگر یہ آزمائش تیری طرف سے ہے تو میں راضی ہوں، اگر یہ سجدہ ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اگر یہ راستہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو ہی رہبری کر۔ اگلی صبح اسے دارالقضاء عدالت میں لے جایا گیا۔ قاضی کا نام تھا قاضی عبد الملک بن حکیم، قاہرہ کا سب سے ذہین، سب سے منصف اور سب سے پرہیزگار قاضی۔ اس کی شہرت بغداد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ صرف ظاہری باتوں پر فیصلہ نہ کرتا بلکہ دلوں کے حال کو پہچان لیتا۔ عدالت سجی ہوئی تھی، سپاہی، خادم، درباری سب موجود تھے۔ یونس بن غالب کو زنجیروں میں قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ اس فقیر کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ملزم نہ ہو بلکہ کوئی ایسا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہو جسے الفاظ سمجھا نہ سکیں۔ قاضی نے نرمی سے پوچھا، اور بتاؤ مسجد میں کیا کھود رہے تھے؟ یونس نے جھک کر کہا، میرا نام یونس بن غالب ہے، میں بغداد سے آیا ہوں اور میں چور نہیں ہوں۔ قاضی صاحب، پھر مسجد کے صحن میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ یونس نے گہرا سانس لیا اور وہ سچ کہہ ڈالا جسے عام لوگ پاگل پن کہتے تھے۔ میں 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک نورانی شخص مجھے بار بار کہتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد کے صحن میں ایک خزانہ دفن ہے۔ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، مگر یہ خواب اتنے سچے تھے کہ میں بغداد سے چل کر یہاں پہنچا۔
میں چوری کرنے نہیں تلاش کرنے آیا ہوں، وہی چیز جو میرا رب شاید میرے لیے لکھ چکا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ سپاہی ہنسنے لگے، خادموں نے نظر انداز کر دیا۔ ایک درباری بولا، یہ فقیر پاگل ہے، مگر قاضی عبدالمالک ہنسا نہیں، گہری نظروں سے یونس کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی روح کی گہرائیوں میں جھانک رہا ہو۔ پھر قاضی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عجیب بات ہے یونس بن غالب، میں بھی 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر سب کی گردنیں قاضی کی طرف مڑ گئی۔ قاضی بولا، خواب میں ایک نورانی چہرے والا مرد مجھے کہتا ہے بغداد کے نواحی علاقے میں ایک فقیر کے جھونپڑی نما گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے، جا اسے تلاش کر۔ مگر میں ہنستا رہا۔ میں نے کہا، خوابوں پر اعتبار کرنا بیوقوفی ہے، مگر آج تو نے وہی بات میرے سامنے کہی اور اب میں سوچنے پر مجبور ہوں۔ یونس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، آنکھیں پھیل گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ گھر، وہ فقیر، وہ تو میں ہی ہوں۔ عدالت ساکت ہو گئی۔ قاضی عبدالمالک نے آہستہ کہا، یونس بن غالب، تم قاہرہ کے چور نہیں، تم تو بغداد کے راج ہو۔ میری عدالت میں تمہاری رہائی کا حکم ہے اور میں خود تمہارے ساتھ بغداد چلوں گا تاکہ یہ راز مکمل ہو۔ قاضی عبدالمالک بن حکیم نے جب یونس بن غالب کو رہا کیا تو قاہرہ کی فضا جیسے ٹھہر گئی۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایک فقیر جو مسجد کھوتا ہوا پایا گیا، اسے قاضی نہ صرف بری کرے گا بلکہ اس کے ساتھ بغداد واپس سفر بھی کرے گا۔ مگر یہی تو فرق تھا ایک عام آدمی اور ایک منصف میں۔ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور ایمان کی روشنی سے فیصلہ کرتا۔ یونس اور قاضی کا قافلہ 1 ہفتے کے سفر کے بعد بغداد کے دروازے پر پہنچا۔ بغداد کے بلند مینار، کھجور کے درخت اور خستہ حال گلیاں جیسے انہیں پہچاننے کو بے تاب تھی۔ یونس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خواب کے پیچھے نکلا تھا اور خواب مجھے تیرے پاس ہی واپس لے آیا۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی ہم وہ تلاش کرتے ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس ہوتا ہے، مگر اس کی پہچان ہمیں سفر کے بعد ہی ملتی ہے۔ قافلہ سیدھا یونس کی پرانی گلی میں آیا۔ وہی کچی دیواریں، وہی مٹی کا چھوٹا سا کمرہ جس کی چھت بانسوں سے بنی ہوئی تھی اور دروازے پر دھاگے کی زنجیر لٹک رہی تھی۔ قاضی نے دیکھا، پھر پوچھا، یہی ہے وہ جھونپڑی جس کا ذکر خواب میں تھا؟ یونس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ قاضی نے اہل محلہ کو بلایا اور حکم دیا کہ شہر کے معجزین گواہ بنے کہ آج بغداد کی ایک گلی میں اللہ کا راز ظاہر ہونے والا ہے۔ پھر یونس نے خود وہی چادر بچھائی جو اس نے سفر میں اوڑھی تھی، زمین پر جھکا اور نرمی سے کھدائی شروع کی۔ قاضی، محلے والے اور درجنوں تماشائی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک اس کے ہاتھوں نے کچھ سخت چیز کو چھوا۔ اس نے مٹی ہٹائی اور ایک لوہے کا پرانا صندوق ظاہر ہوا۔ صندوق پر مٹی جمی ہوئی تھی اور ایک پرانا تالا لگا تھا۔ قاضی نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور صندوق کھولا گیا، اور جب صندوق کھلا تو آنکھیں چونک گئی۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کے کنگن، نیلم، یاقوت اور ایک پرانا خط جو خشک چمڑے پر لکھا ہوا تھا۔ قاضی نے وہ خط اٹھایا اور زور سے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خزانہ اس کے لیے ہے جو کائنات میں جیتا رہا، فقیری کو اختیار کیا اور اپنے رب پر یقین کیا۔ یہ خزانہ اس کے لیے ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، یونس بن غالب، یہ خزانہ تیرے لیے ہے اور یہ تیرے مقدر میں تھا، مگر دیکھ تو اسے لینے مصر گیا، حالانکہ یہ تیرے قدموں میں دفن تھا۔ یہی اللہ کا راز ہے۔ یونس رونے لگا، میرے مالک، تو نے مجھے فقیری میں رکھا اور پھر بادشاہوں سے بڑھ کر نوازا۔ میں اس خزانے کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی قاضی نے حکم دیا کہ یونس کو بغداد کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ کا فیصلہ ریاستی سطح پر ہو تاکہ نہ فساد ہو نہ شک۔ بغداد کا دربار شان و شوکت کا نمونہ تھا۔ سنہرے نقاشی والے ستون، قیمتی قالین اور تخت پر بیٹھا تھا بادشاہ ابو النصر المعتمد جو عدل اور علم کے لیے مشہور تھا۔ قاضی یونس اور خزانچی دربار میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے پورا واقعہ بیان کیا، خواب، سفر، جدائی اور خزانے کا ظہور۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر یونس سے پوچھا، اے فقیر، اگر یہ خزانہ تیرا تھا تو اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا؟ دربار میں پیش کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یونس نے جھک کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ خزانہ میرے نام کا نہیں، یہ اللہ کے نام کا راز ہے۔ یہ مال مجھے اس وقت ملا جب میرے ہاتھ خالی تھے، مگر دل قناعت سے بھرا تھا۔ اگر میں اس پر قبضہ کر لوں تو فقیری کا مقام کھو بیٹھوں گا۔ دربار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس وقت ریاست کے خزانچی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس مال کو سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے؟ یونس نے دھیمی آواز میں کہا،
میری طرف سے مال وہی لے جائے جسے اللہ کا خوف ہو، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مال کا ایک حصہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی اصل وارث ہیں۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ یوسف بن غالب تو وہ فقیر نہیں جسے ہم جانتے تھے، تو دلوں کا بادشاہ ہے۔ میں تجھے بغداد کا امین و صادقین مقرر کرتا ہوں، سچوں کا امین۔ یونس بن غالب جو کبھی بغداد کی گلیوں کا خاموش فقیر تھا، اب شہر کا ہر دل عزیز بزرگ بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں خزانہ آیا، مگر دل میں صبر باقی رہا۔ بادشاہ نے اسے امین و صادقین کا لقب دیا۔ قاضی عبد المالک نے اسے یقین کا رہنما کہا، اور عوام نے اسے نور والا فقیر کہنا شروع کر دیا۔ مگر یونس نے کبھی گھر نہ بنوایا، نہ خادم رکھے، نہ لباس بدلا۔ وہ اب بھی پرانے کچے گھر میں رہتا، سادہ چادر اوڑھتا اور مسجد کی صفیں جھاڑتا۔ ہر ہفتے وہ بیت المال جاتا اور وہاں یتیموں، بیواؤں، بیماروں کی فہرست لے کر آتا، پھر ان کے لیے خود راشن کے تھیلے تیار کرتا اور خاموشی سے رات کے وقت دروازے پر رکھ کر چلا جاتا۔ کسی نے ایک بار پوچھا، یونس اتنا کچھ تیرے پاس ہے تو خود کیوں تکلیف کرتا ہے؟ یونس مسکرا کر بولا، اللہ نے مجھے فقیر بنایا، خزانہ نہیں۔ خزانہ تو میری آزمائش ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ دولت میرے دل میں جگہ بنائے۔ اس کی باتیں بغداد کی فضاؤں میں چرچے بن گئی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ درویشوں نے اس کے در پر آ کر دعائیں مانگی۔ ایک دن یونس بن غالب مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ چہرہ زرد تھا، آواز کمزور اور آنکھوں میں ایک الگ سی چمک۔ قاضی عبد المالک اس سے ملنے آیا۔ اس نے دیکھا یونس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ قاضی نے کہا، اے یونس، تو نے بغداد کو فقیر کا مفہوم سکھایا، اب تو ہمیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یونس ہنسا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، قاضی صاحب، جو آیا ہے اسے جانا ہے، مگر میں خوش ہوں کہ خالی آیا اور خالی جا رہا ہوں، صرف ایک خزانہ دل میں لے کر، وہ جو میرے رب کی طرف سے تھا۔ اس رات بغداد کے آسمان پر بادل چھا گئے، ہوائیں اداس ہو گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے یونس بن غالب، وہ فقیر جو خزانے کا امین تھا، خاموشی سے اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ وفات کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا۔ بغداد میں ایک مدرسہ اس کے نام پر قائم کیا گیا، الفقیر یونس بن غالب، جہاں بچوں کو نہ صرف علم دیا جاتا اور ایمان کا سبق بھی دیا جاتا۔ ہر سال اس کی برسی کے موقع پر لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اس کے اقوال پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں بھی وہ نظر عطا فرما جو خزانے کو خاک اور فقیر کو عزت سمجھے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔